تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وتب ولدي الحسين عليه السلام قد بلغ وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت من جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وفي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وزير وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعة قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ونحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل على محمد فقال وآل جبرائيل يا ربي محمد. أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن يدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم.
واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تفسیر بن گئی واہ 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 لفظوں میں گھر کے آئے تدبیر بن سبحان اللہ اللہ سبحان ماشاء اللہ چشم نبی کے خواب کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کرنا بھلا جگر سے نکلے سر ننگے حرام سر ننگے حرم پہنیں گھر سے نکلے کیوں کرنا بھلا راوی نے یہ حال کربلا میں دیکھا 18 جنازے ایک گھر سے نکلے کیوں کرنا بھلا سورہ فاتحہ اللہم صلی علی محمد پورے فاتح کے لیے ناصب ہے سارے ثواب نرجس فاطمہ روزے سید مظفر حسین سیدی کے لیے پورے فاتح کے لیے اللہم صلی علی نماز صبح جو مشکل گزار چلے بولی قضا کے خلق سے اب قضا چلے موں کی اور یتیموں کے حاجات روا چلے سر کو کر بہشت سے خیر الورا
नमाज में पागे जिना हुए मशगूल थे नमाज तहज्जुद में मुर्तज़ा मस्जिद में इब्ने मुलजिम बेदीन की रफ़ाए है नमाज फज्र भी करने नदी अदा सालिम ने रोज़ादार को मजरूह कर दिया हालत हुई तग़यीर शहीदी पनाह अक़ीदे से सर उठाते ही हैदर कत्ल हो गए सुल्तान बहरो बहाज़ल ज़ला ज़मीन लरज़ते बागो दर उलमी फलक से चले हो के नौहा गए को गश में पाया मुसल्ले सदमाए शाहे हिजाज में एक शोर था इमाम को मारा नमाज में एक बार किए आतिफ गैबी में दी सदा है वो कत्ल हो गए मस्जिद कर खबर ये ज़ैनब मुस्तैन की दुआ रब हो खैर साथ सिबतैन मुस्तफ़ा रब बचा ले जान को सौजे बतूल रद कर दे तू बलाओं को न से रसूल की रद कर दे तू बलाओं को न से रसूल की शाहज़ादे फर्दे गम से थे मस्जिद मैं बेकरार अगर यतीम तो मिस्कीन अश्क दर्द गश में थे मौला रोज़गार सब रो रहे थे देख के हज़रत का हाल ज़ाबास पूछते थे ये किसने सितार किया के बदले मेरा न क्यों सर कलम किया जख्मी बाप को लेकर चले पिसर पर ने सर को थामा तो अब्बास ने कमर करीब दर को कहा सबको रोक तो विदा के मुझको है ये खतर कि नहीं कि बेटी को इस गम में कर पड़े न सर को पीट के बाहर निकल पड़े मेरे नमाज सुबह जो मुश्किल मुशा चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
دریا میں اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی ربي يسر ولا تعسر وتقدر بالخير اللهم اغفر لفاطمه وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اما بعد واذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تهدمت والله اركان الهدى قتل عن يد المرتضى بآواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس کا موضوع آج خطبہ شخصیہ ہے. خطبہ شخصیہ ایک مشہور معروف خطبہ ہے جو امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں موجود ہے. اسی کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں سب کی توجہات میرے ساتھ رہیں. تو یقیناً ایک تاریخی پس منظر میں ہم خلافت کو اور کس طرح سے امیر المؤمنین سے یہ منصب چھینا گیا اور کیا مسائل امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں دیکھے. اگر ہم اس خطبے کو بغور سنیں اور پڑھیں تو ہمیں وہ تمام محرکات، تمام اسباب و علل سمجھ میں آ جائیں گے کہ امیر المؤمنین ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے کنویں میں جھانکنا شروع کیا. اور جب کنویں میں پانی ہوتا ہے تو اپنی شکل دوبارہ سے نظر آنے لگتی ہے. امیر المؤمنین کنویں میں جھانک رہے ہیں اور امیر المؤمنین کو اپنا چہرہ نظر آیا. جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں یا جب بھی کوئی بھی اس روایت کو پڑھتا ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی یقین غمگین ہو جائے گا کہ امیر المؤمنین نے اپنے چہرے کو دیکھ کر ایک آہ بلند کیا اور کہا کہ اے علی، یہ دنیا تمہیں پہچان نہیں سکی. ایک قابل ترین شخصیت کے لیے، ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے لیے، ایک ارفع ترین شخصیت کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا مقام وہ ہوتا ہے کہ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. کہ اللہ لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے آپ کو آپ کے مرتبوں سے زائل کر دیا. آپ نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا. امیر المؤمنین کا یہ جملہ کہ اے علی، دنیا تمہیں سمجھ نہیں پائی، کاش کہ دنیا تمہیں پہچان لیتی، تم امامت سے توحید تک کا انہیں سفر کرواتے معرفت براق پر بیٹھ کر. البتہ امیر المؤمنین کا یہ خطبہ واضح دلیل ہے کہ امیر المؤمنین کی معرفت سے لوگ نابلد رہے. خطبہ شخصیہ غالباً سن 38 یا 39 ہجری کا ہے. چونکہ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس کون؟ جو کہ معتبر ترین راوی ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی. اور آپ کا ایک لقب ہے حبر الامہ، امت کی سیاہی. یعنی جتنی زیادہ احادیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اتنی زیادہ احادیث کسی سے بھی مروی نہیں ہے. کسی نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس سے کہا عبداللہ بن عباس آپ کا علم بہت زیادہ ہے، آپ کی ذہانت بہت زیادہ وسیع، آپ کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہے. کہنے لگے آپ تو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں،
کہنے لگے خبردار یہ مت کہنا تم مجھ پر تہمت لگاتے ہو الزام لگاتے ہو تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں خوش نہ ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے مشہور کہنے لگے آپ تو حبر الامہ ہے کہنے لگے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی اس امت میں عالم ہے جاننے والا ہے وسیع العلم وسیع الحافظہ ہے کہنے لگے خبردار میرا موازنہ علی سے نہ کرنا میں علی کے مقابلے سمندر کے مقابلے ایک قطرے کی مانند ہوں علی کا علم اتنا وسیع ہے کہ علی سمندر ہے میں ایک قطرہ ہوں اور جو قطرہ ہو اس کو امت حبر الامہ کہتی ہے تو جو پورا سمندر ہو یقیناً معرفت سے تو لوگ نابلد ہیں ایک جملہ میں آپ کو یہ کر دوں علی اتنے اعلیٰ ہے توجہ فرمائیے گا علی اتنے اعلیٰ ہے کہ ہماری سمجھ سے بلند و بالا ہے مولا علی کو سمجھنے کے لیے نبی کا ظرف چاہیے عبداللہ بن عباس نے روایت کی خطبہ شرشریہ کی تو عبداللہ بن عباس دونوں جگہ پر اہل نشریوں میں بھی آپ کی روایات قابل عمل ہے قابل قبول ہے اہل سنت کے بھی قابل عمل ہے اور آپ نے یہ خطبہ نقل کیا کوفے میں اور آپ کوفے میں اس وقت جب امیر المؤمنین کے بالکل اواخر دور کا سلسلہ ہے کئی جگہ جبل ہو چکی ہے جگہ سفید ہو چکی ہے جگہ نہروان ہو چکی ہے اور اس یا 39 کا وقت ہے سننا چاہ رہے ہیں والی بات کوئی آپ بابا سے مل کر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور امام کا یہ خطبہ ہے رحبہ کے مقام پر رحبہ کیا ہے رحبہ کے بارے میں مختلف مسالیف میں لے رحبہ سے مدد فرات لے کر رہی جگہ لیکن ایک مشہور قول کے مطابق رحبہ صحن کوفہ مسجد کوفہ میں ایک صحن تھا اس میں چبوترا تھا ایک کونا تھا ایک بلند مقام تھا جہاں پر مولوی بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اب جو لوگ مسجد کوفہ جا چکے ہیں انہیں زندہ کی زیارت لے گئے اور لے کر جائے اور ہم جا چکے ہیں ہم سب کو بار بار لے کر جائیں جبھی بعض روایات میں مولوی کا نام آیا صاحب الرحبہ جب انتہائی سخت ترین دور تھا بنو امیہ کا بنو عباس کا دور زیاد بن ابی کا دور تو لوگ مولوی کا نام نہیں لے سکتے تھے وہ کہتے ہیں ہوا صاحب الرحبہ رے ہے حلقے حلق والی ہے رے اور بولتے صاحب الرحبہ مولوی کے لیے صلاحیت آتی ہے جو جاتا برباد ہے مسجد کوفہ میں وہیں پر ایک خطبہ ہے خطبہ شخصیہ ایک مکمل خطبہ نہیں ہے خطبہ شخصیہ ایک مکمل خطبہ ہے جو اس وقت عموماً نہج البلاغہ میں 30 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں پہلے خطبات ہیں پھر مولوی کے مکتوبات ہیں اور اس کے بعد دلوادے کے ساتھ تیسرا خطبہ ہے خطبہ شخصیہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے مولا کسی بھی کلام کے نامکمل ہونے کا اتنا افسوس کبھی نہیں ہوا جتنا خطبہ شخصیہ کے نامکمل رہ جانے کا اور اس کی وجہ کیا بنی جب امام کی خطبہ دے رہے تو چاہنے کی علاقے کھڑا ہوا اور اس نے مولوی کو سوال دے دیے کچھ مولوی کو سوالات کے جوابات دینے لگے جب مولا سوالات کے جوابات دے چکے تو عبداللہ بن عباس مبارک کے مولا دوبارہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے اس وقت بولنے لگے عبداللہ بن عباس یہ شخشقہ تھا شخشقہ کہتے ہیں عربی زبان میں جب اونٹ کو مثلا عرب میں اونٹ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جب اونٹ کو جان کی جاتی ہے اشارہ کی جاتی ہے ہوتی ہے کہ اونٹ غصے کے عالم میں ہوگا تو اس میں پورے گوشت کا ٹکڑا اضافی پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شخشقہ امام نے فرمایا کہ اس وقت میں وہ غصے کے عالم میں تھا یہ شخشقہ کا جو وقت کے لیے ظاہر ہوا اس کے بعد تھا امام اس خطبے میں کیا فرماتے ہیں خطبہ شخشقہ ایک بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پورا عربی میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن اس کو اگر میں صرف اپنی زبان میں آسان لفظ بیان کروں امام علی کے اس خطبے میں ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے خلافت کو بیان کہ منصب خلافت تھا کیا اور اسے کس نے مجھ سے کس طرح چھینا اور جبکہ میری حیثیت میری فضیلت میری اہمیت ان سب کے لیے واضح تھی اور اس کے بعد خلافت نے کس طرح اپنی کروٹوں کو بدلا کہ ایک طرح سے دوسری طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ خلافت منتقل ہوئی کس طرح سے منتقل ہوئی اور تیسری مرتبہ خلافت منتقل ہو گیا کہ حضرت عثمان کے دور میں تو خلافت کا معاملہ کیا بنا اور چوتھی مرتبہ امام نے سلسلہ وار تمام باتوں کو بیان کیا چوتھی مرتبہ جب میں خلیفہ نامزد ہوا اس وقت کیا معاملات میں نے خلافت کو کیوں قبول کیا وہ علی جو کہتے ہوں کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی علی مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پر زیب ممبر ہے کیوں کیا وجہ ہے کیا محرکات تھے کیوں مولا علی نے خلافت کو قبول کیا امام نے اس خطبے میں بیان کیا اور اس وقت جب مولا علی نے خلافت کو قبول کیا اس وقت آپ کے سامنے درپیش حالات کیا تھے آئیے کوشش کرتے تمام باتوں کو سمجھیں جانتے ہیں کہ لباس کو زبردستی چڑھایا جائے تو لباس کا کیا حال ہوگا
کہیں سے اس کی گرہ کھل جائے گی، کہیں سے پھٹ جائے گا، کہیں پہ چنڈٹیں آ جائیں گی اور اس کی بے رنگی کی صورت ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مولانا فرماتے لقد تقمص ابو قحافہ، ابو قحافہ نے قمیص خلافت کو چڑھا لیا. وہ جانتا تھا کہ خلافت کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے خلافت کی قمیص کو زور زبردستی چڑھا دیا. کس طرح چڑھایا؟ اب یہاں پر ایک اور ریفرنس دیتے چلوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پوری یقیناً تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی. اس کے لیے قرآن کی طرف سے کتاب کا نام ہے بدعت. اس کتاب کو لکھا ہے شہید آیت اللہ بہادر الصدر. شہید کی تمام ہی تصنیف کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو فقط شہید کے بارے میں جملہ کہوں کہ موجودہ دور میں حوضے کی تعلیم میں، حوضے کے نصاب میں اگر کسی کی کتاب کو شامل کیا گیا ہے تو شہید بہادر الصدر کی کتاب حلقات بہادر الصدر. یعنی آپ خود سوچیں کہ آج ایک دینی طالب علم جب علمی مناظر کو مدارج کو طے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اجتہاد تک جا نہیں سکتا جب تک کہ شہید کے حلقات نہ پڑھے، شہید کی علمی استعداد کا اندازہ کیجیے. شہید کی کتاب کی بدعت ابھی ایام شاہد خاکوان صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کوئی بڑی کتاب نہیں ہے. بدعت 160-170 صفحوں کی ہے اور پوری صحیح کتاب کی کتاب چاہے اس کے اندر شہید کی پوری سیاسی تحلیل کی ہے. صدیقہ کی صدیقہ لوگ اس طرح جمع ہوئے اس طرح مدینے میں ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ مانتا رسول مانتا رسول، رسول مرے نہیں ہے، رسول مدینے سے اوپر گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو پائے. آج آپ لوگ اتنا جانتے ہیں آج ایک میسج واٹس ایپ کا میسج اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ایک وائرل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر قرآن سمجھ کے سمیٹنا مارنا تسلیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ان سے سورسز پوچھے جائیں، اس کے منابع پوچھے جائیں کہ آپ نے کس طرح سے بات سنی کا واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج آیا تھا، ہم نے واٹس ایپ پہ تصویر دیکھی تھی، ویڈیو دیکھی تھی. آج ہمیں وہ دکھایا جا رہا ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں. بازار کی ساتھی حقیقت ہے جو لوگ جانتے ہیں تمام باتوں کو مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ میڈیا سائنس میں آج کیا ہو رہا ہے. ہمیں وہ دکھایا جا رہا ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے کوئی ہمارے نظروں میں آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا جائزہ کریں تو جو چیز آپ کو پسند ہے نا، کوئی بھی چیز پسند ہے، بعض اوقات لوگوں کو فلم دستاویز پسند ہوتی ہے، کوئی چیز آپ خود اندازہ کیجیے جو چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آئے وہی چیز آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ پہلے ہیومن سائیکالوجی کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک چیز کا ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ہر چیز کو بنانے کی چیز بنائے ہوتے ہوئے اس کو دماغ والا ہم سب میں وہ مت سنا اے اللہ کے اسے بنائے گا. سب آیتیں آپ کے ذہن میں جو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں بنا دے، ہم زیادہ نہیں کہ کم نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں اتنی عالم والا عالم میں علم رکھتا ہوں تم علم نہیں رکھتے. مولا علی نے بھی تو یہی بتایا کہ وہ عالم نہیں تھے، میں عالم تھا. اللہ نے خلافت کا معیار علم قرار کے جہل قرار نہیں دیا. واہ واہ واہ. میں عالم تھا. علم کا سیلاب میری ذات سے کرتا ہے. کوئی پرندہ اپنی پرواز کر کے پر نہیں مار سکتا. کیا بتا رہے مولا؟ حیات بتا رہے ہیں کہ پرندے کی بات یہ ہوئی کہ کوئی کتنا بھی عالم فاصل بن جائے جس کو اللہ نے عالم بنایا وہ مدرسے میں پڑھنے والے کبھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. بعض اوقات شاید لوگ علم تصویر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی بیان زیادہ بلند ہو گیا ہوگا. مولا علی کے بیان کے برابر نام علی نہیں وجد ہے. لوگ یا علی کریں وجد میں آ جائیں گے. اور مرحوم شہید مرحوم عبد اللہ تعالی چودھری صاحب فرمایا کرتے تھے، ان نے بہت ہی مشہور معلوم جملہ کہتے ہیں یا قرآن کہتے رہو ثواب میں ملے گا، یا علی کہتے رہو ثواب ملتا جائے گا. تو یہ بھی تصویر جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. نام علی میں وجد ہے یقیناً، کیونکہ مجسمے صفات پروردگار عالم کا مظہر علی ہے. تمام صفاتیں کمال مطلب ہے پروردگار عالم کے ساتھ اور اس کمال کا اظہار علی کے ساتھ. کوئی دیکھے تو صحیح مولانا فرماتے ہیں کہ فرماتے کہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے اوپر چڑھائی کا سنا جبکہ عالم میں تھا، فضائل میرے زیادہ تھے، اس کے باوجود کیوں اپنی موجودگی لیکن اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت عام سی بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک ٹرسٹ ہے، ہمارے گھر میں معاملات ہوتے ہیں، سب لوگ بہت قریب ہوتے ہیں، صحیح اعتراض کیے جاتے ہیں کہتے لگے کہ نہیں بھائی 10 سال تو ایک ساتھ رہے، مکے میں بھی ساتھ رہے، فتح مکہ سے پہلے ساتھ رہے، فتح مکہ کے بعد ساتھ رہے. یہ کیا ہوا؟ تو بھائی جب تک ابو زندہ ہوتے ہیں بیٹے ساتھ رہتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ان حالات میں بھی معاملات ہوتے ہیں. انسان کے دلوں کا بھی اللہ جاننے والا ہے اور ہم تدقیق کے معتقد نہیں ہیں. قبلس وفات پیغمبر بعض اوقات یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم تو مانتے ہی ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تمام ایک اعمال کو حق کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. آپ کو
صرف بولنا کیا یہ نظر کا ہوں لا تفرقوا واصطبروا صوت النبی ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون. آواز کو بلند کرنا، اگر آواز بلند کی آواز ہم ہو جائے گی اور ہم کہہ رہے ہیں تو چکے بدل کر کے آئے ہیں، یہ تو چکے اور بدل کے آئے ہیں، ایسا لکھا ہے کبھی تو بدلی صاحب ہے ان کے تو اگلے پچھلے سب اعمال معاف ہے. اللہ فرما رہا ہے آواز بلند کی اعمال حق. اور جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بتا دیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ فیصلہ تو مسلمانہ ہونا چاہیے گا، فیصلہ تو عادلانہ ہونا چاہیے گا کہ جو محضر رسول میں آواز بلند کرے اس کے اعمال حق ہے، جو اذیت دے اس کے بارے میں فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے. فرمانے لگے کہ علم میرے پاس تھا، اذیت میرے پاس تھی. اور عجیب بات ہے وہ تو اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں اور اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر گئے. یہ خود کتنے مظلوم ہوں گے، ان کے بابا کتنے مظلوم ہوں گے. ایسے حالات تھے کہ لوگ جا کے نام بدلواتے، کہتے ہیں ہماری غلطی نہیں، ہمارے ماں باپ نے نام رکھا ہے. یہ حالات ابتدا کے، دور کے نہیں، 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک مسلسل یہ حالات ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ دوسرے نے کیا کیا، سختیاں بہت زیادہ کر دی. نمبر 3 کہ تیسرے مرحلے میں اس نے ایک نیا عجب معاملہ کیا کہ ایک شورا بنا دی. ایک شورا کیا تھی آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا. شورا ایک کمیٹی بنائی گئی، انہوں نے ایک ایسی چال چلی، کہا کہ اگر میں کسی کو نامزد کر جاؤں گا تو یہ روایت مولا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مخلوق خدا مائل فریاد ماں بین زمین آسماں محشر کا سما ہے. 19 رمضان کا یہ حال بیان ہے. تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کام. اے مومنو سر کی تو کرو یا ماتا، اے مومنو سر کی تو کرو یا ماتا، اے مومنو سر کی تو کرو یا ماتا، مومنو سر کی تو کرو یا ماتا، اے مومنو سر کی تو کرو یا ماتا. دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو. ہوئے مرغابوں سے در کرتار، اس شمس کی دے تم کو جزا مالک غفار. نالے نہ کرو صبر کرو جو مرد محیط ہے وہ ٹلتا نہیں ہے. کو میرے چھوڑ دو یوں نہ برتاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ
مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر اور پڑا یہاں پر ہے ارادہ کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ یہ کہہ کے اذان دینے لگے خلق کے مولا محراب عبادت میں ہوئے تھے بے مصلی مصروف فاتحت میں شہوالا چٹائی پکڑ سن کو لٹایا گمخاروں نے فرمایا مقرر شبیر کہاں ہے میرا صحرا کا دلے پر عباس کو بھی آؤ میرے پاس بلا کر ان دونوں کو بھی دینا ہے پیغام دکھا کر آتا ہے حسین اس کا وہ ہے خادم شبیر اس حکم کی مٹنے نہیں پائے کبھی تحریر 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 بزائیں ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائیں طوفان ہے ماتمی فضائیں ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے دستک اجل سن کر زندگی ہراساں ہے سن کر زندگی
سے لرزا ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے آج گر گیا ہوگا تیرے خلاف کعبے سے آج گر گیا ہوگا تیرے خلاف کعبے سے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے بے وفا شکست کوپے بے فکر ہوئی ذرا بے وفا شکست کوپے بے قدر ہوئی زینا آج گھر کے آنگن آج گھر کے آنگن میں رنگ سر ہوئی زینا آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے فکر کربلا میں جو ہے علی سرے بے سر کربلا میں تو ہے علی سرے بے سر غالباً نگاہوں میں ہے کوئی تہ خنجر غالباً نگاہوں میں ہے کوئی تہے خنجر ایک کر سوئے آباز ایک کر سوئے آباز چشم شاہریاں ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے فطرت پیغمبر پر سازشوں کے گھیرے ہیں فطرت پیغمبر پر سازشوں کے گھیرے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے ماتمی فضائے ہیں آنسوؤں کا طوفان ہے زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم باپ کے غم
زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی ہیں رو کر زینب اور کلثوم گھر میں خدا کے سجدہ حق میں سجدے میں شیر خدا کی ہے گر تو سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا کی ہے گر تو سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا نائے حق میں یہ غضب ہو گیا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہم سے ہے زینب ندا ہم سے ہے زینب ندا سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا دیکھو تو حسنین جا دیکھو تو حسنین جا
یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا نائے حق میں یہ غضب ہو گیا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا میرے زخمی ماں اے میرے زخمی ماں پہ درود و سلام تم پہ درود و سلام کی تبلیغ گیا خوب کی تبلیغ گیا دیا قاتل کو جان دے دیا قاتل کو جام دیا قاتل کو جان دے دیا قاتل کو جام گانی سے ستوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پہ ہم صدا مولا علی مولا علی یا علی مولا علی مولا یا علی علی مولا علی مولا علی یا علی مولا علی مولا یا علی مولا علی مولا علی یا علی مولا علی مولا یا علی علی مولا علی مولا علی یا